السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے توبہ کا وقت آ چکا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو توبہ کرنے پر خوش اور نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، مومن کبھی بھی خطا کرنے سے معصوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ٹمٹمانے سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ گناہ میں پڑنے سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اس دنیا سے لے جائے اور ایک دوسری قوم لے آئے جو گناہ کریں، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں تو وہ انہیں معاف کر دے۔ رواہ مسلم۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ رواہ احمد۔ گناہوں کا اعتراف کرنا دراصل خود کو درست کرنا اور سیدھے راستے کی طرف پلٹنے کے مترادف ہے، مگر توبہ اس کا عظیم ترین رکن ہے، اور اس رکن کی پہلی شرط جو کہ مقدم ہے وہ یہ ہے کہ معصیت سے رکنا، گناہ کے رجحان کو ترک کرنا۔ توبہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اجتناب کرنے والی چیزوں سے بچا نہ جائے، مظالم سے جان نہ چھڑائی جائے اور دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے۔ اے مسلمانوں، توبہ کا معنی خضوع، انکساری، ندامت، استغفار، معذرت اور ہر قسم کی معصیت سے دور ہٹنا ہے، جیسے شر کی تلاش، فتنوں کی مجالس میں حاضری، فسادی راستوں کا انتخاب، برے لوگوں کی صحبت، خواہش پرستوں کی پیروی اور اپنی روح کو گدلا کرنا وغیرہ۔ توبہ ایک سفید صفحہ ہے، نرمی اور پاکیزگی، خوف اور شائستگی، دعا اور اپیل، خوف اور رونا، شرم و حیا، واپسی اور رجحان، یقین دہانی اور ازالہ۔ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اس کی بھلائی عطا کی جاتی ہے جب تک کہ روح دھوکہ نہ دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم ان گناہوں سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری توبہ قبول کر لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اخرجہ ابن ماجہ۔ اسی طرح جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم رات دن خطائیں کرو اور میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا، پس مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اخرجہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ اے ابن آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ رواہ الترمذی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے
تو میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت برابر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، کتنا عظیم فضل ہے اور کیسی نعمت رب کریم جو ہمارا خالق اور رحیم ہے کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اس نے ہمیں معافی کے ساتھ عزت بخشی، اسی نے اپنی مغفرت اور بردباری کے ساتھ ہمیں ڈھانپ لیا اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ معاف کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ وہ ساری رات اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کے ہاں آ کر توبہ کریں۔ وہ سارا دن اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کے ہاں آ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اے اللہ کے بندو، فوراً توبہ کرو اور ان سارے گناہوں کے لیے توبہ کرو جو آپ سے سرزد ہو گئی۔ گناہوں سے توبہ کرو اور بار بار کرو۔ اے مسلمانوں، گنہگار کس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ کون ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کون ان گنہگاروں کی مدد کرے گا؟ اور گنہگار کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ بالآخر اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، جس دن وہ سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ پر ان کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے جو بڑا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز مخفی نہیں رہے گا۔ مزید اللہ فرماتے ہیں، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا کہ اس وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا۔ کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ تو جلدی کرو، اللہ کی طرف پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پختہ ارادہ اور کھلے دل کے ساتھ ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ کبھی گناہوں میں مت پلٹ جانا۔ اے اللہ کے بندو، ذرا سوچو کس دن تم نے توبہ میں تاخیر کی اور کس وقت تم نے اپنی توبہ کو محفوظ کر لیا۔ اے اللہ کے بندو، تم کب تک توبہ کو مؤخر کرتے رہو گے؟ کس چیز نے آپ کو اس سے روک رکھا ہے؟ کب تک آپ غفلت، سستی اور غرور میں پڑے رہو گے؟ اے مسلمانوں، آج ہی خود کو پاک اور صاف کرو جیسا کہ تم پیدائش کے وقت تھے۔ آپ کی واپسی کا آغاز آپ کی صبح روشن ہو، اور جو اب توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ کب توبہ کرے گا؟ اور جو آج واپس نہیں آیا تو کب واپس سیدھے راستے پر وہ پلٹے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسے لوگوں میں شریک کر لے جو پلٹنے اور توبہ کرنے والے ہیں، اور جو ہلا کر دینے والی معصیت سے رک جاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے اور ہمیں اس کے معنی اور مفاہیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔